چالاک جادوگرنی۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، شہزادہ فرمان اور شہزادی نازیہ اپنے محل میں رہتے تھے اور وہ بہت ہی رحم دل تھے اور ان کی رعایا ان سے بہت خوش تھی۔ ان دونوں کی ابھی کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ نے انہیں حکومت دے دی تھی اور خود سیر کرنے دوسرے ملک چلے گئے تھے۔ ان کے ملک میں ایک جادوگرنی لیلا رہتی تھی۔ وہ شہزادی کو مار کر خود شہزادی کا روپ دھارنے کے بعد شہزادی بن کر ان کے محل میں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے جادو کے زور سے شہزادی نازیہ کا پیٹ پھلا دیا، جس کے علاج کے لیے بڑے بڑے حکیم آئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شہزادہ فرمان کے دوست اکرم کو جادوگرنی لیلا راستے میں ملی اور اس سے بات چیت کے دوران کہا کہ اگر شہزادہ چاہے تو وہ اس کا علاج کر سکتی ہے۔ اکرم یہ نہیں جانتا تھا کہ لیلا جادوگرنی ہے، وہ تو اسے ایک بوڑھی اور ہمدرد عورت سمجھ رہا تھا۔ اس نے جا کر شہزادے اور شہزادی کو اس بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس سے کہا کہ وہ جادوگرنی بوڑھی عورت سے کہے کہ کسی بھی وقت ان کے محل میں آ جائے۔ اکرم جادوگرنی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسی وقت ملک میں بہت بڑا طوفان اور سیلاب آ گیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ بہت سے گھر گر گئے اور کافی تباہی ہوئی، لیکن اکرم نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنے دوست شہزادہ فرمان اور شہزادی نازیہ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ وہ پانی کے اندر بھی چلتا چلا گیا اور بالآخر بڑی تکلیفیں اٹھانے کے بعد وہ جادوگرنی لیلا کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے جادوگرنی کو بتایا کہ شہزادہ فرمان اور شہزادی نازیہ نے اسے بلایا ہے۔ اس وقت جادوگرنی ایک لکڑی کے کھلونے پر جادو کر رہی تھی۔ اکرم نے پوچھا کہ وہ کیا کر رہی ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ لکڑی کی چیزیں بنا کر بیچتی ہے اور اس سے اپنے گھر کا خرچ چلاتی ہے۔ اس نے اکرم سے کہا کہ وہ جا کر شہزادہ فرمان اور شہزادی نازیہ سے کہہ دے کہ وہ جلد ہی ان کے محل میں پہنچ جائے گی۔ اکرم نے آ کر شہزادہ فرمان اور شہزادی نازیہ کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ دوسرے روز جادوگرنی روانہ ہو گئی، لیکن اس وقت پھر بڑا زبردست طوفان آیا اور محل کے دروازے بند ہو گئے۔ اس نے محل کے نیچے پہنچ کر آواز لگائی تو شہزادی بالکنی میں آ گئی اور اس نے جادوگرنی سے پوچھا کہ کیا وہ رسی کے ذریعے اوپر آ سکتی ہے؟ جادوگرنی نے کہا کہ ہاں، رسی کے ذریعے وہ اوپر آ جائے گی۔ شہزادی کے بال بہت لمبے تھے تو وہ اس نے رسی کی جگہ پر اپنے بال بالکنی سے نیچے لٹکا دیے اور جادوگرنی اس کے ذریعے اوپر چڑھنے لگی۔ اسی وقت شہزادہ فرمان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جادوگرنی کو اوپر چڑھتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ شہزادی نازیہ نے اسے بلند آواز میں بتایا کہ یہ وہی بوڑھی عورت ہے جو اس کے علاج کے لیے آئی ہے۔ شہزادہ فرمان یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں محل کے اندر آ گئے۔ شہزادہ فرمان اور شہزادی نازیہ بوڑھی جادوگرنی لیلا کے آ جانے سے بہت ہی خوش تھے۔ جادوگرنی نے کہا کہ آج تو وہ آرام کرے گی اور کل سے شہزادی کا علاج شروع کر دے گی۔ اگلے روز شہزادہ فرمان جنگل میں پھول لینے چلا گیا جو کہ شہزادی کو بہت پسند تھے۔ اسی وقت جادوگرنی لیلا نے شہزادی نازیہ سے ملاقات کی اور اس پر جادو کر کے اس کا پھولا ہوا پیٹ ٹھیک کر دیا، لیکن پھر اس نے اپنا دوسرا جادو بھی شروع کر دیا جس سے شہزادی مر جاتی اور جادوگرنی اسے چھپا کر خود اس کا روپ دھار لیتی۔ اس نے شہزادی کو بھی بتا دیا کہ ایسا کرے گی۔ شہزادی نازیہ اور شہزادہ فرمان کی ایک دوست چڑیا تھی۔ وہ فوراً اڑتی ہوئی شہزادے فرمان کے پاس جنگل میں پہنچ گئی اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ شہزادہ فرمان بہت پریشان ہوا، لیکن چڑیا نے اس سے کہا کہ وہ فکر نہ کرے اور محل میں جائے، جبکہ وہ خود اپنی ایک جادوگر دوست کے پاس جا رہی ہے۔ چڑیا وہاں سے اڑ کر اپنے دوست جادوگر کے پاس پہنچ گئی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے جادوگرنی لیلا کا جادو کا اثر الٹا ہو گیا اور وہ وہیں مر گئی۔ چڑیا بہت خوش ہوئی اور واپس روانہ ہو گئی۔ ادھر شہزادہ فرمان محل پہنچا تو شہزادی نے اس کو بتایا کہ جادوگرنی نے اس پر جادو کرتے کرتے اچانک ہی مر گئی ہے۔ شہزادہ فرمان بے حد خوش ہوا۔ اتنی دیر میں چڑیا بھی وہاں آ گئی اور اس نے بتایا کہ جادوگرنی کو اس کے دوست نے مارا ہے۔ اس پر شہزادہ فرمان اور شہزادی نازیہ نے اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ اب وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری
نئی نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اپنی اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔